اور اس سے پہلے عدنان خان نے بھی کچھ باتیں کی تھی، اور پھر ہم جب جواب دیتے ہیں تو پھر ملتے نہیں ہیں، اور یا پھر کورم کا وہ بہانہ بنا کر ہمیں جو ہے نا کہنے سے ایک قسم کا روک دیتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ فارم 47 کی بنیاد پر جو عہدے تقسیم ہوئے ہیں یا جو بھی حکومتیں بنی ہیں، ان کا آج کل صرف ایک ہی کام ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سردار علی خان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں نہیں جاتا، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بھئی ہم تو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ ہم کام نہیں کرتے ہیں، تو آپ لوگ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ سی ایم خیبر پختونخوا کہاں گئے، کیا کیا، کیا کہا، اور جب حق کی بات کرتے ہیں اس پہ بھی اعتراض، جب بیٹھتے ہیں حق کی بات نہ کریں اس پہ بھی اعتراض۔ میں احمد کنڈی کے 27 جون 2020 کی ایک تقریر سن رہا تھا، تو ہم نے پچھلے دنوں خوب وہی کیا ہے جو اس نے تقریر میں ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آئیں چلیں اور مرکز میں جائیں اور ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑ کر اپنے حقوق لیں اور ان کو گھسیٹیں۔ تو ہم نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے۔ میں آج یہ نہیں کہہ رہا کہ احمد کنڈی نے پرسوں باتیں کی ہیں غلط کی ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کی کچھ باتوں کے ساتھ ہمارا بالکل اتفاق ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ سردار علی خان نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے، بالکل اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس کی جو ہے نا اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بالکل اٹھایا ہے۔ کس کے خلاف؟ آئین کے توڑنے والوں کے خلاف، جبر کرنے والوں کے خلاف، ظلم اور ظالم کے خلاف، اور کس کے لیے؟ امن کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے۔ ہمیں کوئی ایسی جو ہے نا وہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی مقصد کے اٹھیں اور جائیں۔ آج کل میڈم اسپیکر، آپ خیبر پختونخوا کی تاریخ دیکھ لیں کہ کسی کو بھی وزرائے اعلیٰ کا عہدہ جب ملا یا ایون وزیر کا جب ملا تو ہمیشہ اپنے عہدے کے لحاظ سے کہ کہیں اس کو کوئی فرق نہ پڑ جائے اس کے تحفظ کے لیے کام کر رہا تھا، نہ کہ عوام کے لیے۔ میڈم اسپیکر، یہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جس نے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ میرا عہدہ بچ جائے، بلکہ ہمیشہ حق کے لیے اٹھا، جمہوریت کی بقا کے لیے اٹھا، صوبے کے حقوق کے لیے اٹھا، صوبے کے عوام کے دکھ و درد کے لیے اٹھا تاکہ عوام کو بچائے۔ میڈم اسپیکر، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں اور دکھ و درد والی بھی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پہ سردار علی خان پہ ایک یہ الزام لگایا گیا کہ یہ افغانستان سے براہ راست کیسے بات کر سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے افغانستان سے بات کرنا اس طریقہ کار سے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا انہوں نے کہ بھائی آپ لوگ افغانستان سے کسی نہ کسی نہج پہ، کسی نہ کسی نسبت پہ، کسی نہ کسی لیول پہ بات شروع کر دیں، کیونکہ ہماری ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ساری افغانستان سے ہو کے ادھر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ بات کر رہے ہیں، بارہا یہ بات کی اور ایپیکس میں بات کی، ہر فورم پہ بات کی، میڈیا پہ ایون بات کی، لیکن میڈم اسپیکر جب بات نہیں ہو رہی تھی تب انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکلات ہے، آپ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، تو ہماری ان کے ساتھ ایک نسبت ہے، ہم سارے افغان قوم ہیں جتنی بھی ہیں تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے بڑا الٹا سیدھا پیش کیا مختلف فورم پہ، میڈیا پہ، خواجہ آصف نے۔ اب میڈم اسپیکر میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور وہ جو ہے نا ہلاک ہوئے اور اس میں شہباز شریف کا ایک خط نکل آیا اس کے سامان میں سے، اور شہباز شریف نے اس کو خط لکھا تھا کہ آپ پنجاب میں یہ کارروائیاں نہ کریں، آپ کو جو بھی مالی معاونت ہوگی، جو بھی ہوگا، جو بھی فیسیلیٹیشن ہوگی، جو سہولت کاری ہوگی وہ ہم کریں گے۔ میڈم اسپیکر، سوال یہ بنتا ہے میرا کہ اگر شہباز شریف کو یہ حق تھا کہ وہ پنجاب کے لیے یہ بات کرے، پنجاب کی حد کے لیے کرے، اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کو پاکستانی یا پاکستانی شہری یہ صرف پنجاب والی ہی لگ رہے تھے، یہ باقی صوبوں والے جو ہے ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں۔ یہ بات نہیں کر سکتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی سہولت کاری چاہیے، کوئی فائنینشل فیسیلیٹیشن چاہیے تو پھر جو ہے نا ہم دے دیں گے، لیکن پاکستان میں یہ کارروائیاں نہ کرے۔ یہ پاکستان کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، اس پہ نہ تو خواجہ آصف کوئی بولا ہے،
اس پہ نہ کوئی اور قیادت اس کی بولی ہے جو آج کل فارم 47 کے زمرے میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جب ہمارا وزیر اعلیٰ ایک حق بات کرتا ہے وہ کیوں بات نہیں کرے گا؟ وہ کیوں بات نہیں کرے گا؟ اب احمد کنڈی نے ایک بات کی کہ ہمارا بد نصیب صوبہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم اس بات کے ساتھ پورا اتفاق کرتے ہیں کہ جو صوبہ پچھلے 40-45 سالوں سے ایک ایسی جنگ ان کے اوپر مسلط ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہمارا کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. 80,000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہے اور عجیب اور اتنے جو ہے نا دردناک اور خوفناک واقعات ہوئے کہ انسانیت جو ہے نا اس سے کانپ اٹھے گی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. میڈم اسپیکر، جب اس ایک صوبے کے میں امن ہی نہیں ہوگا، میں ایسی ترقی کو کیا کروں گا؟ میں ایسی یونیورسٹی 1000 بھی بنا لوں، میں ایسی عمارتیں 1000 بھی کھڑی کر دوں، میں ایسے جو ہے نا 1000 ڈیم بنا لوں، اپنی زمینیں ہموار کر لوں، اپنے کھیت سجا لوں، سب کچھ کر لوں، جب میں اس میں صبح جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں یونیورسٹی خیر سے پہنچوں گا کہ نہیں، اور پھر جب واپس آتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں خیر سے گھر پہنچوں گا کہ نہیں. تو یہ بدقسمتی. اور اس سے کیا ہے؟ جو مارنے والے کو معلوم نہیں کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں اور یہ کون ہے، اور مرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میں مر رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ کون ہے اور کیوں مار رہا ہے مجھے. ہماری یہ کیفیت چل رہی ہے پچھلے 40-45 سال سے. اس کے خلاف اگر میرا وزیر اعلیٰ سردار علی خان نے ڈنڈا اٹھایا ہے تو کون سی غلطی کی ہے؟ اب یہاں تک بات پہنچے میڈم اسپیکر کہ ہمارے مویشی تک بھی محفوظ نہیں. اب ان مویشیوں کا یہ جو ابھی میرلی میں ابھی ہمارے جو ہے نا منسٹر صاحب بتا رہے تھے، میرلی میں جو واقعہ ہوا ہے، جو رسے کے ساتھ باندھی ہوئی تھے جل گئے، کڑے کڑے جل گئے. اب میڈم اسپیکر ہم اگر معلوم کریں ان کا تعلق نہ ٹی ٹی پی سے تھا، ان بھینسوں کا اور گایوں کا، نہ یہ طالبان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نہ اس کا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق تھا، نہ پیپلز پارٹی کے تھے، نہ دہشت گرد تھے یہ گائے بھینسے، اور نہ جو ہے نا انہوں نے کوئی ٹی ٹی پی جوائن کی ہوئی ہے، اور نہ کوئی یہ پاک فوج کے تھے. تو میڈم اسپیکر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ اور میں قربان جاؤں ہمارے میڈیا پہ، معاف کرے، اور یہ جو ہے نا اس چیز کو دل پہ نہ لے، کیونکہ جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر یہ دل پہ چیز لے جاتے ہیں کہ سندھ میں ایک اونٹ کی کسی نے ٹانگ کاٹی تھی اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے پورا نیشنل میڈیا لگا ہوا تھا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن ہماری اتنی جو ہے نا پوری مارکیٹ، پوری جو ہے ہماری مویشی منڈی میں جانور زندہ جل گئے، لیکن مجال ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ شاذ و نادر کوئی اینکر اس کو جو ہے نا چھوٹا سا ایسے پیش کر دیتا تھا جیسے موسم کا حال بتا رہا ہو. میڈم اسپیکر یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے. ہم اس دوہرے نظام کے خلاف اگر ہمارا سی ایم اٹھتا ہے تو صحیح اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زشمہ بد نصیبہ لبا سوزم لبا مرما لبا زانتا لکوما لبا تور دریافتہ زما. ہمارا تو یہ حال بنا ہوا ہے میڈم اسپیکر. اب ہمارے احمد کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 55 لاکھ بچے ہمارے بغیر اسکولوں کے. بابا بالکل ہمارے 55 لاکھ کیا، ہم تو نسلوں کی بات کر رہے ہیں. یہ 55 لاکھ تو گئے اور آگے 55 لاکھ آنے والے ہیں. ہم بچیں گے، ہماری جان حفاظت، ہماری جان کی حفاظت ہوگی، امن و امان کی حفاظت ہوگی تو ہم آگے ہماری نسلیں بڑھیں گی. ادروائز ہماری تو کوئی نسل، ہمارا تو فیوچر خطرے میں، ہماری تو نسلیں خطرے میں. تو ہم نے کب کہا ہے؟ اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگوں کی جو بات کر رہے ہیں، بھائی جرگے کریں، جرگے ہونے چاہیے، بات ہونی چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو. لیکن ہمارے ساتھ جو ادھر ایم پی اے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کی بھی ہے، میں ان سے کہتا ہوں جو بات کرنی ہے تو اپنی قیادت کے بیانات کے روح میں بات کریں، کیونکہ آپ جو ادھر باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن آپ کی قیادت جو بات کرتی ہے وہ کچھ اور ہے. ہم اپنے جو بھی ہمارے اپوزیشن ممبران بیٹھے ہوئے ان کی نیتوں پہ ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن خدا را ہم کہتے ہیں کہ قیادت آپ کی جب بات کرے تو اس کا بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی نفی کریں. کہ ہم صوبائی لیول پہ اگر مرکزی سطح پہ نہیں کر سکتے تو صوبائی سطح پہ کریں کہ ہم قطعی طور پہ جو ہے نا. باقی میڈم یہ جو کسی پہ ذاتی اٹیک، یہ جو ہمارے ممبران صاحبان نے پچھلے دنوں کی ہے، کیا بشرا بی بی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، خان صاحب کی ذات کے حوالے سے،
یہ ان کا نیچا لیول دکھا رہا ہے. اس طرح کی بات نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے میں بھی، اور نہ پھر ہم سنتے ہیں، اور ہم سنیں گے بھی نہیں ایسی باتوں کو. جو بھی بلو دی بیلٹ بات کریں گے ہم اس کو جو ہے نا پہلے سنیں گے نہیں، پہلے کرنے بھی نہیں دیں گے. اگر انہوں نے کوشش کی تو پھر جو ہے نا اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے جس سے ماحول خراب ہو جائے گا. ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس طرح کی بات کریں جس طرح پچھلے دنوں انہوں نے کی ہے. جب جواب آئے گا تو وہ اس سے گندا جواب آئے گا. فائدہ کیا ہوا؟ یہ صوبائی اسمبلی کا فورم ہے، پورا صوبہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو، اگر ہمارا وزیر اعلیٰ ڈنڈا اٹھا رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھیں، کیوں اٹھا رہا ہے یہ ریزن دیکھیں. میڈم اسپیکر، لیکن ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بجائے ہمارے طرف ہمارے وزیر اعلیٰ کی کردار کشی یا اس کی گفتار پہ بات کر رہے یا اس کو جو ہے نا ہمیشہ اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے، بھائی آپ لوگ اپنا کام کریں. اگر آپ لوگوں سے ہماری جو ہے نا یہ کوشش، ہماری یہ جدوجہد جو آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، تحریک کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر برداشت نہیں ہوتی ہے تو خدا را خاموش رہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. لیکن یہ کوئی بات ہوئی کہ سارا دن ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. کیوں؟ ہم جب ایک حقیقی ہمارا سٹانس ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس پہ بات کی جائے. کیوں کیا ہمارا مینڈیٹ چوری؟ ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس چاہیے. نہیں کرتے تو دوبارہ آ جائیں، دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن کرتے ہیں، لگ پتہ جائے گا. ایک بھی سیٹ جو ہے نا میڈم اسپیکر یہ جیت نہیں سکتے انشاءاللہ. ایسے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی پوری 24 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن. تو میڈم اسپیکر یہ کچھ باتیں ہم اس لیے بتا رہے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے اختلاف کرتے ہیں. آئین کی پاسداری میڈم اسپیکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نالیاں بنائیں، گلیاں بنائیں، روڈیں بنائیں، سڑکیں بنائیں. جمہوریت کو بچانا، حقیقی آزادی عوام کو دلانا، امن کی بات کرنا، صوبے کے حقوق کی بات کرنا، یہ بھی آئین کی پاسداری ہے. ہمیشہ ہمارے ہر عمل کو آئین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جس طرح ہمارے صوبے کی بدقسمتی جو بد نصیب صوبہ احمد کنڈی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ ہمارے ہر چیز کو غداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کو آئین کے پاسداری اور آئین کے پامالی سے نہ ناپا جائے، اور ہمارے ہر عمل کو، ہمارے پشتونخوا صوبے کے ہر شہری کی بات کو غداری اور وفاداری سے سرٹیفکیٹ نہ دیے جائیں. میڈم اسپیکر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں. اگر ہم سچ بات کرتے ہیں، جس طرح احمد کنڈی نے، میں نے اس کو تاریخ بتائی ہے کہ 27 جنوری 2020 کو جو تقریر کی تھی، ہم جب پچھلے دنوں پنڈی گئے ہم نے اس سے بہت ہولا ہاتھ رکھا ہے. ورنہ اس نے جو مشورہ دیا تھا وہ بہت زیادہ جو ہے نا سخت مشورہ تھا، کیونکہ وہاں پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی اس وقت. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ادھر حکومت کس کی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے حقوق نہ ملے، حکومت جس کسی کی بھی ہو، خواہ میری پارٹی کی ہو، میں ایسے ہی کروں گا کہ میں جاؤں گا گریبان سے پکڑوں گا، اپنے صوبے کے حقوق لاؤں گا. ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے صوبے کو اپنے پہلی ترجیح پہ رکھنا ہے ہر صورت میں، صوبے کے حقوق کو بھی، آئین کو بھی، اور صوبے کے وسائل کو بھی. ہم یہ کبھی کرنے نہیں دیں گے کہ وفاق ہمارے وسائل پر اس طرح قابض رہے کہ مجھے بھیک کی طرح جو ہے نا وہ دے. میں کیوں بھیک مانگ رہا ہوں؟ میں اپنے وسائل میں اپنا حق مانگ رہا ہوں. جس طریقے سے ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہیں. اب میں میڈم اسپیکر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں. ٹوبیکو جو ہے وہ اسپیشل کراپ جو ہے اس کو وفاق نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اس کو وہ جو ہے نا ٹیکسیشن کرے گا. حالانکہ شوگر کین ہے، گنا ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کو صوبائی حکومت پنجاب میں دیا ہوا ہے، باقی سندھ میں دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا اپنا ٹوبیکو سے وہ ہمیں نہیں دے رہے، وہ وفاق نے اپنے پاس رکھا ہوا. یہ میں نے ایک چیز بتائی. اس طرح باقی جتنے بھی وسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ مل کر صوبے کے حقوق کی جب بات ہو، آئین کی بات ہو، جمہوریت کی بات ہو، تو ان کے ساتھ مل کر ہم جائیں گے. لیکن ہم ان کو ایک ہی سوال کریں گے کہ اپنے قیادت سے لازمی یہ پوچھنا ہے کہ شہباز شریف جو ابھی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے،
اس نے بذات خود اسامہ بن لادن کو جو خط لکھا تھا کہ پنجاب میں کچھ نہ کرو، باقی جو کرنا ہے کرو، اس کا جواب لازمی اپنی قیادت سے لے۔ بہت شکریہ میڈم اسپیکر۔